کہ برطانیہ سے ڈاکٹرز کی ٹیم گئی تھی کربلا عاشورہ میں. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا عاشورہ میں کون ہے، محرم میں وہ عراق کے شہر کربلا میں کس کا دربار ہے اور کون. انہوں نے کہا ہم نے یہ سوچ، اس سوچ کے ساتھ گئے تھے کہ انسانیت کا سب سے بڑا ہجوم وہاں ہوتا، تو کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم انسانیت کے مسیحا ہیں، لہذا ہم انسان دوستی میں وہاں گئے کہ وہاں سب سے زیادہ انسان اس جگہ پہ اکٹھے ہوتے. پوری دنیا میں کہیں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا جتنا عراق کے اس شہر میں ہوتا. انہوں نے واپس آ کے ایک مقالہ لکھا، مقالہ بھی میرے پاس محفوظ ہے. انہوں نے ایک مقالہ لکھا اور وہ وہاں کی ایک نیشنل نیوز میں وہ شائع ہوا، نیوز پیپر میں وہ شائع. انہوں نے کہا ہم کربلا چلے گئے تو ہم نے جب کربلا جا کے دیکھا تو اللہ کی قسم ان کا پہلا جملہ جو تھا اس انگریز رائٹر کا، اس کا پہلا جملہ کیا تھا؟ اس کا مجھے نہیں پتا کہ عراق کے اس شہر میں کیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہاں کوئی فطرت کا خالق رہتا ہے. وہاں کوئی ایسا رہتا ہے جو نیچر کو بدلتا ہے، فطرت کے دھارے موڑ دیتا ہے. انہوں نے کہا انہوں نے جو مقالہ لکھا، جو ان کا ٹیم کا ہیڈ تھا، اس نے واپس آ کے لکھا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے. اس نے کہا مجھے یہ پتا تھا وہاں انسانیت کا ہجوم ہے. اس نے کہا میں نے وہاں جا کے اپنی سائنس کی ترقیاں خاموش دیکھی. ہماری سائنس دم توڑ گئی وہاں جا کے، ہم عاجز آ گئے، ہماری ڈگریاں ہمارے ہاتھوں میں رہ گئیں، ہماری عقلیں دنگ رہ گئیں کہ ایسا معجزہ بھی یہاں ہو سکتا ہے. اس نے کہا ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے، اتنی ریسرچ کرنے کے بعد ہم اس سے آگے نہ جا سکے اور سائنس نے ہمیں وہیں پہ روک دیا، میڈیکل نے ہمارے قلم روک دیا، اس سے آگے ریسرچ نہ کرنا. ایک انجیکشن، ایک سرنج اگر ایک مریض کو لگاؤ، اس انجیکشن کو دوسرے مریض کو نہ لگانا، اس کے جسم سے وائرس اس میں چلے جائے گا، اس کی بیماری اس میں چلی جائے گی. انہوں نے کہا ہماری ریسرچ نے بہت بڑھایا کہ شاید ایک انجیکشن 10 مریضوں کے کام آ جائے، لیکن سائنس رک گئی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ریسرچ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی. اس نے کہا ہم کیا کرتے، ہم نے وہاں پہ فطرت کی دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھی. سائنس ہمیں کہتی ہے کہ ایک سرنج دوسرے کو نہیں لگانی، وہاں زنجیر ایک تھی، ماتمی 10 تھے. وہ اس سے پکڑتا تھا اپنے جسم پہ مارتا تھا، اس کا لہو لگا ہوتا تھا یا دوسرے کے ہاتھ. انہوں نے کہا ہماری سائنس یہ کہتی ہے کہ مریض کے جسم پہ اگر زخم ہو، زخم پہ ڈسٹ یا مٹی آ جائے تو انفیکشن بڑھتا ہے، وہ زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ہم تو خاموش رہ گئے، کھڑے رہ گئے. ہم تو گئے تھے کہ وہاں امداد کریں گے، ہم تو لوگوں کو فرسٹ ایڈ دیں گے، لیکن ہم وہاں جا کے خاموش پریشان کھڑے تھے کہ وہ لوگ اپنے جسم کاٹتے تھے اور پھر کربلا کی خاک اڑاتے تھے، اپنی کربلا کی خاک اٹھاتے تھے اور اپنے جسموں کو لگا دیتے تھے. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ ان میں مریض کون ہے. مریض بھی ویسے ہی کہہ رہا تھا، شوگر کا مریض ہو تو سائنس روکتی ہے کہ زخم نہ دینا، زخم ٹھیک نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ہم نے وہاں دیکھا مریض بھی وہی کھڑا ہے، صحت مند بھی وہی کھڑا ہے، ایک ایک چھری کئی ماتمی مار رہے ہیں، مطمئن ہو کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، نہ کوئی میڈیسن یوز کرتے ہیں. اگلے دن اسی انداز میں کھڑے ہو کے پھر اسی دربار میں پرسہ دے رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں پتا چل گیا یا تو ان کا گروپ ایک ہے یا پھر ان کا امام ہے. آج صرف حسین کو دیکھو، میرے اللہ تو ان سے چاہتا ہے کہ یہ تیری تسبیح کرے، تیرا سجدہ کرے، تیرا قیام کرے. آج تو نے تسبیحاں رکوا دی، سجدے رکوا دیے. ایسا کام کائنات میں تو نے پہلے کبھی نہیں کیا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی آئے، تیرا محبوب آیا، تو نے تب بھی نہ کیا. یہ کیسے کر دیا کہ تو نے اپنی عبادتیں رکوا دی ہیں حسین کی زیارت کے لیے. خدا نے فرمایا میں حسین کی زیارت کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، میں زمانے کو دکھانا چاہتا ہوں کہ حسین کی زیارت کی اہمیت کیا ہے. حسین کی زیارت کے لیے تسبیحیں رکوا دی گئیں، عبادتیں رکوا دی گئیں. آج بھی لوگ اس لیے تڑپتے ہیں مولا حسین ہمیں کربلا بلا دے، کیونکہ معصوم کا وعدہ ہے اگر کربلا کی زیارت کا اجر لوگوں کو پتہ چل جائے کہیں دنیا حج پہ جانا چھوڑ نہ دے. اور اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے یہ تمہارے ماتمیوں کے زخم کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں. مجھے کتاب میں ایک روایت ملی کہ جب امام حسین بچپن میں تھے تو کریم کربلا بازار میں گزرے، بازار سے گزر کے امام جا رہے تھے، یہ ایک شخص جانور کو ذبح کر رہا تھا. اس نے مولا امام حسین کو آتے دیکھا، شکل پیغمبر تھی، یوں ہی حسن حسین دیکھا، بجائے اس نے جانور کی گردن کاٹنے کی اپنا ہاتھ کاٹ لیا. جب حسین قریب سے گزر گئے تو پیچھے آنے والے صحابی نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھا.
اسے کریم کربلا کے جا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا کہ رکیے مولا، واپس پلٹ کے دیکھیے، وہ تو اپنا ہاتھ کاٹ چکا۔ حسین واپس آئے، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے بازو کے ساتھ لگایا، حسین نے اپنا ہاتھ ملا، اس کو وہیں پہ ہاتھ کو شفا ہو گئی، ہاتھ پھر اس کے جسم کے ساتھ لگ گیا۔ جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا تب سے میرا عقیدہ مضبوط ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ماتمی جب زنجیر کا پرسہ دے کے گھر آ جاتا ہے، حسین اس کی کمر پہ ہاتھ، بچپن یوں رسول نے حسین ہاتھوں پہ اٹھایا۔ توحید نے آتش جہنم کو ٹھنڈا کر دیا، جنت کے فرشتوں پہ وحی ہو گئی، حوران جنت پہ وحی ہو گئی، فرشتے دروازے پہ آ گئے۔ یہاں پہ جناب اسما روایت کرتی ہے کہ میں رسول کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہی تھی، یا میرے ہاتھوں میں یوں حسین تھے، میں حسین کو گود میں لے کے یوں حجرہ تطہیر سے نکل کے رسول کو مبارک دینے کے لیے رسول کے حجرے کی جانب بڑھی۔ جناب اسما کی روایت ہے، اہل سنت کتابوں نے بھی اس روایت کو لکھا، انہوں نے کہا کہ رسول اپنے حجرے سے باہر نکلے، اتنی تیزی سے رسول آ رہے تھے کہ میں ڈر گئی، میں نے اتنی تیزی سے رسول کو آتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ رسول کی آواز رسول کی زمین پہ خط کر رہی تھی، رسول اپنے ہاتھوں کو بڑھا کے اپنے بازوؤں کو پھیلا کے اپنی مٹھیوں کو بار بار بند کر رہے تھے اور کھول رہے تھے اور کہہ رہے تھے اسما جلدی کر میرا حسین مجھے دے دے، جلدی کر میرا بیٹا مجھے دے دے۔ رسول کے چہرے میں ایسے شوق کا جذبہ تھا جیسے موسیٰ طور کی طرف جایا کرتے تھے۔ رسول کیا یہ جذبہ دیکھا، اسما کہتی میرا بدن کانپنا شروع ہو گیا، میں نے نبی کو کبھی زندگی میں ایسے چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، میں نے نبی کو زندگی میں کبھی شدت میں نہیں دیکھا تھا، یوں یوں رسول میرے قریب آ رہے تھے، میرا بدن کانپ رہا تھا۔ میں نے حسین کو یوں سینے سے لگا کے کہا یا رسول اللہ ابھی میں نے بچے کو غسل نہیں دیا، ابھی میں نے بچے کو غسل نہیں دیا۔ اسما کہتی رسول کے صحیفہ رحمت پہ جلالت آئی، آواز آئی اسما تو اسے غسل دے گی جسے خدا نے پاک کر کے بھیجا۔